بتا دیں کہ کہیں کوئی آپ کو تعلیم جیسی ملتی ہے، اس سے ملتی جلتی خاتم النبیین کے آیت جو آپ پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں قرآن کریم میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہو کہ اب کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا اس دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا بھی دعویٰ کرے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کلام بھی کرے اور اس کو نبی بنائے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ جی شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ اچھا میں صرف نا ایک اس لیے وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس نا چونکہ سیفی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو چکا تھا، تو مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن انشاءاللہ میں پہلے آپ کے سوال کو ایڈریس کر دیتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کے بھی حقوق ہیں۔ شہزاد صاحب دیکھیں، اب نا اس کے دو رستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ یہ ازیوم کریں کہ یار امتیاز ایک ذہن لے کے بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا بھائی وہ بس اپنی بات کر، اور ایک یہ ہے کہ میں اس چیز کو ازیوم کر لوں کہ بھائی شہزاد صاحب کا چونکہ تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہے تو انہوں نے ایک بات رکھی ہوئی ہے، اس نے کون۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نہ کچھ حقائق کو اپنے سامنے رکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ حقائق ہماری رہنمائی کس طرف کو کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کے محض جو انفارمیشن جو ڈیٹا اس کے سامنے اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرے، مشکل ہے، لیکن بارہ رستہ یہی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اب ایک آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہ کرے اور کسی کو نبی اور رسول کے طور پہ منتخب نہ کرے۔ اب پہلے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر صرف ایک آیت ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، پہلی بات شہزاد بھائی یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے کہ بھئی کسی چیز کو اسلام میں اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے فلاں نمبر آف اتنی نمبر آف آیات ہوں تو تب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو میں کر رہا ہوں بات ریشنل انداز سے کہ ایسا کوئی قانون ضابطہ کہیں آپ کو پتہ، مجھے پتہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کسی عمل کو، کسی عقیدے کو اگر ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی نمبر آف آیات ہوں گی تو وہ ثابت ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک اتنا اہم عقیدہ ہے تو وہ قطعی الدلالہ آیت کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ذرا، جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا، اب ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب قرآن کریم کی، اب دیکھ قرآن کریم کی جو آیت ہے، قرآن کریم کی تو ہر آیت قطعی ثبوت ہے، یعنی اپنے ثابت ہونے کے اعتبار سے قطعی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بات قطعی الدلالہ کہ کیا جس بات کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے وہ بھی کیا قطعی ہے۔ جب کسی آیت کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے، یعنی آیت قرآن کی ہے، تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے اور امت نے اجماع کے ساتھ اس تفسیر کو قبول بھی کر لیا، یعنی کہ اس حدیث کو کہ وہ حدیث اوتھینٹک ہے اور یہی اس آیت کی ہی تفسیر بنتی ہے، یہ میری مراد ہے اس کو قبول کرنے سے۔ یعنی اب دیکھیں ذرا، آپ جانتے ہیں میری بات پہ آپ نے کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا، آپ نے ابھی اپنے جماعت کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، روحانی خزائن کا والیوم 7 کا صفحہ نمبر 200 حمامت البشرا کتاب کا نام ہے، آپ نے کھولنا ہے۔ یہ میں نے بات کیوں کہ آپ کو بتاتا ہوں میں، کیونکہ میرے صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے، یہ ان کا اپنا یہ کلیم تھا کہ اللہ نے ان کو علم دے دیا ہے، لہذا میں اس وجہ سے آپ کو حدیث کوٹ کرتا، میں نے آپ کو مرزا صاحب کی کتاب سے حدیث کا حوالہ دیا تاکہ اس کے صحیح ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا لقب دیا ہے؟ اب ہم سب جانتے ہیں پوری قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں لقب دیا گیا ہے، سرکار کو مختلف طرح سے اعزاز دیے گئے ہیں لیکن یہ جو خاص اعزاز ہے اس کی ایک ہی آیت ہے۔ تو کہنے کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو یہ لقب دیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر، آگے سنیے گا، کہتے ہیں اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ سے کر دی ہے، لا نبی بعدی کہہ کے۔ اب دیکھیں دو باتیں ہو گئی، خاتم الانبیاء سرکار کا لقب ہے اور خاتم الانبیاء کی تفسیر ہمارے نزدیک بھی اور آپ کے مرزا صاحب کے نزدیک بھی اور حدیث کی روح سے بھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث ہے جو جس کی وہ وہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن نے آیت دی، ہمارے پاس بھی حدیث، آپ کے مرزا صاحب نے حدیث کو قبول کیا کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت تو پہلے قطعی ثبوت تھی، جب سرکار کی تفسیر مل گئی تو قطعی دلالہ بھی ہو گئی، تو یہ تو ایک مقدمہ پہاڑ کی طرح ثابت ہو گیا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ بس نہیں ہے، یہاں پہ بس نہیں ہوئی ہے، اب آپ کا جو سوال تھا کہ بھائی اتنی ساری بس میں اتنے بڑے عقیدے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم بھی 5 صحیح احادیث، بہت ساری ہیں 5 صحیح احادیث میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ ایک اور نبی لے لیتا، فرمایا کہ لیکن کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لہٰذا میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں
کتنی واضح بات فرما دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہے بلکہ میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اسی طرح آپ کے علم میں میرے علم میں ہے, سرکار نے وہ محل کی مثال دے کے بتایا, یعنی نبوت کے معاملے کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس کی آخری اینٹ میں ہوں. اب دیکھیں ذرا, اب آخری اینٹ کی تفسیر کیسے کریں, نہ آپ کو نہ مجھے, چونکہ آپ کا تعلق جس کمیونٹی سے ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ بنایا اور ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. یعنی جب ایک نبی کو آخری اینٹ قرار دیا جائے گا تو اس کو کیسے سمجھنا ہے, مرزا صاحب نے خود لکھ کے بتا دیا. اچھا آگے چلیے گا, سرکار نے فرمایا کہ انی خاتم الانبیاء وانتم انی آخر الانبیاء انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. یہ حدیث ابھی یہ لاسٹ 2 دن پہلے جو لائیو ہوئی ہے, جو کل لائیو ہوئی ہے آپ کی اپنا ٹرو اسلام UK پہ, انہوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. آپ نے فرمایا کہ بے شک میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. پھر اور وضاحت کر دی, لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتا, اس کے بعد ایک ذرا شہزاد بھائی, اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کی آیت, اس کے بعد ایک احادیث کا پورا ذخیرہ, یعنی یہ ساری احادیث مل کے اس مضمون کو تواتر تک پہنچا دیتی ہیں. اب آگے دیکھیے گا ذرا, آپ کی جماعت نے خود ایک کتاب پبلش کی, اس کا نام ہے اصل مصفہ. یہ وہ کتاب ہے شہزاد بھائی کہ جو مرزا صاحب کو تھوڑی تھوڑی کر کے سنائی جاتی تھی اور انہوں نے اس پوری کتاب کو سن کے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر مرزا صاحب تک جو 13 صدیاں ہیں نا, ان کے جو مجددین تھے ان کی فہرست دی ہوئی ہے. خدا کی قسم اس پوری فہرست کو نکال لیں آپ, اس لسٹ کے اندر جتنے بھی مفسرین موجود ہیں, کیونکہ بات تو قرآن کی آیت ہی ہو رہی ہے نا. اب مرزا صاحب نے خود بتایا کہ مجدد کوئی عام بندہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اندر اپوائنٹ کر کے خاص علم و معرفت دیتے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے وہ جو اپنی یعنی لسٹ دی ہے, مرزا صاحب کے شاگرد ہیں, لیکن کتاب وہ ہے کہ جو مرزا صاحب کے سامنے اپروو ہوئی ہے. آپ اس میں شہزاد بھائی میری بات پہ بے شک یقین نہ کریں, کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اصل مصفہ, اس کے اندر کانٹینٹ میں دیکھ کے یہاں پہ لسٹ دی کی ہے مجددین کی 13 صدیوں کے, ان میں سے نکال لیں وہ بندے جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں بغیر کسی استثناء کے. سارے کے سارے مفسرون نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین, اس کی تفسیر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اب یہ شہزاد میں دیکھیں, میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ لائف پہ بیٹھ کے آپ کہیں کہ امتیاز صحیح ہے میں غلط ہوں, میں نے یہ بالکل آپ سے نہیں کہا, اور نہ میں آپ کو اس سے مطالبہ کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک ڈاٹا رکھا ہے کہ آپ کو چونکہ سوال یہ تھا کہ بھائی اتنا بڑا عقیدہ, جتنا بڑا عقیدہ ہے نا دیکھ لیں اتنے ہی بڑے اینگل ہیں اس کو ثابت کرنے کا. اب آخری بات دیکھیے گا شہزاد بھائی, حوالہ مانگے ابھی آپ کو نکال کے اسکرین میں دکھا دوں گا. مرزا صاحب نے کہا کہ جو مسیح موعود ہے وہ آخری رسول ہے. ان کا الفاظ ہے مرسل, اور مرسل کی تفسیر بھی میں آپ کو مرزا صاحب کی دکھاؤں گا کہ جو بھی مامور من اللہ ہوتا ہے وہ مرسل ہوتا ہے. اور جماعت نے خود بھی اس کا جو انگلش میں کیا تو ترجمہ کیا میسنجر, لاسٹ میسنجر, آخری مرسل. اب دیکھیں ذرا شہزاد بھائی, آپ خود نوٹ کریں ذرا بات کو. آپ کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی یہ اتنی بڑی بات کر دے کہ اس کے بعد یہ امت نبی کا منہ نہیں دیکھے گی. اب خود مجھے بتائیں ذرا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود آخری رسول ہے, آخری مرسل ہے, لاسٹ میسنجر ہے. تو جب شہزاد بھائی جب ادھر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ تو لاسٹ میسنجر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو وہی اعتراض وہاں بن گیا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی کو قرار دینا کہ فلاں لاسٹ میسنجر ہے, یہ کوئی توہین والی اگر بات ہوتی تو اپنے بارے میں کیوں مرزا صاحب وہ بات کرتے. اور سوری تھوڑی بات لمبی کی, آخری بات کر دیتا ہوں شہزاد بھائی. دیکھیں آپ بھی شہزاد اب کرتے عقل سے بات. پہلے کی ہم نے بات نقل ہوتا ہے کہ جو کچھ منقول ہو کے ملا ہمیں. اب عقلی بات ایک کر لیتے ہیں شہزاد بھائی. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں کہ نبوت کا کہیں سے آغاز ہوا ہے, آدم علیہ السلام سے. جس چیز کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی تو ہونا ہے, یعنی آخری رسول تو کسی نے کہلانا ہی کہلانا ہے. تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں, جو چیز جاری ہوئی ہے جس کا آغاز اس کا اختتام بھی ہے. اور میں نے آپ کو جو ابھی سیکنڈ لاسٹ بات کی ہے, جب مرزا صاحب نے خود کہا کہ میں آخری مرسل ہوں, تو جو اعتراض آپ کے ذہن میں غیر احمدیوں کے حوالے سے آتا ہے وہ ان پہ بھی آنا چاہیے. بہت میں نے بات لمبی کی ہے, اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ آپ اپنا کامنٹ کر لیں, اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں. جی